تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور میں معذرت چاہتا ہوں یہ سحری کا ذرا یہ ٹائم ہوتا ہے تو ہم قرآن کریم ڈسکس کر رہے ہیں 2-3 دنوں سے، اس کی مختلف جہد مختلف پہلوؤں سے، چونکہ ظاہر ہے یہ ایام یہ شبیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ابھی شب 27 منائی جا رہی ہے اس وقت دنیا کے اور ممالک میں۔ قرآن کریم کے ہم پر کچھ حقوق بھی ہیں جو وہ کیا ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کا ہم پر کیا حق ہے، کیا ہے معاملہ، یہ آج کا موضوع ہے۔ وہ علماء کرام روشنی ڈالیں گے کہ علامہ مفتی عامر صاحب آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہمیں عطا کی ہے، لہٰذا قرآن کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو اپنائیں، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں یقیناً آیات، احادیث اور احکامات اور تفصیلات بھی موجود ہیں۔ مجھے ایک پچھلے دنوں ایک ویلوگ دیکھا میں نے، اس میں بلکہ ایک اسکٹ تھا، اس میں ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ بیٹا یہاں پہ لائبریری بنانی ہے، تو جو کوئی کتابیں آپ کے گھر میں ایکسٹرا ہوں وہ لے آؤ جو استعمال نہ ہوتی ہو، تاکہ لائبریری۔ اگلے دن سارے قرآن لے آئے، سارے قرآن لے آئے کہ یہ ہمارے گھر میں پڑھی نہیں جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن جس طرح ہمارے معاشرے کے یہ عکاسی کرتا ہے ایک طریقے سے، یہ خاکی حکایت، ٹھیک، واہ واہ۔ جس طرح ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ مسائل درپیش ہوتے ہیں، ہم کتنے معاملات انجام دیتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کھول کے نہیں دیکھتے کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے، وہ ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، وہ ہم سے کیا چاہ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو، احکامات کو، ہدایات کو اپنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور ایک قوم کو پست کرتا ہے، یعنی قوموں کی عروج اور زوال کا جو سبب ہے وہ یہ قرآن پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، فرمایا کہ ان القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ تو ہم قرآن پاک کو اپنائیں کہ یہ ہمارے لیے حجت بنے، نہ کہ کل بروز قیامت ہمارے خلاف حجت بنے یا ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرے۔ اللہ اللہ، کیا کہنا ہے قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمایا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو کتاب خدا ہے، اس کتاب خدا کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شکایت بھی اسی کتاب میں موجود ہے کہ میدان حشر پیغمبر اکرم اس کتاب کی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ ہجران قرآن کی شکایت ہے پیغمبر اکرم کی زبانی، کہ جسے پہلے ہی سے انٹیسپیٹ کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دیا گیا کہ میری قوم نے قرآن مجید کو نظر انداز کر دیا، یہ مہجور نہیں ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ اللہ، یعنی پہلا مرحلہ سیکھنے کا ہے، تعلم کا، اور دوسرا مرحلہ تعلیم کا ہے کہ جہاں پہ دوسروں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ تو سلسلہ بڑھتا رہنا چاہیے، چراغ سے چراغ جھلتا رہنا چاہیے، اس میں تلاوت بھی ہے، تجوید بھی ہے، حفظ بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، لحن بھی ہے، قرأت بھی ہے، سب ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ مرثیہ ہے نا، کہ کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ کیا قرآن مجید کتاب خدا، اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے محبوب کا خط آتا ہے تو یقیناً حبیب کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے نوشتے کو بے شک وہ آنکھوں سے بھی لگائے گا، سینے سے بھی لگائے گا، اس کا احترام بھی کرے گا، مگر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ اس کو پڑھے گا، اور اگر عبارت سے آشنائی نہیں ہوگی تو کسی ایسے سے پوچھے گا کہ جو اس لفظ کو اس کی زبان میں ترجمہ کر کے اس کو بتائے، تاکہ اس کے دل کو ایک قرار آئے، سکون آئے کہ کیا میرے محبوب نے مجھ سے باتیں کی ہیں۔ یہی تو چیز ہے جو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے۔ مولا علی کے اس جملے کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں، بہت پسند ہے مجھے یہ جملہ، کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو، اور تم چاہتے ہو کہ تم خدا سے بات کرو تو نماز پڑھو۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
دیکھیں وسیم بھائی، کوئی بڑے منصب والا، کوئی حاکم وقت ہمیں پیغام بھیجے اور وہ پیغام ہمارے موبائل میں رکھا ہوا ہے واٹس ایپ پہ، اور کوئی پیغام دینے والا ہمیں کہتا ہے کہ پیغام پڑھ تو لو، اور ہم کہتے ہیں کہ آج پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، پتہ ہی نہیں کہ اس کی انسٹرکشنز کیا ہیں، اور زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہاں کا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں یہ زندگی کا مینیو دیا ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، ہدی للناس بھی ہے۔ اور میں آپ سے کہوں کہ حدیث پاک میں ہے، دیکھیں جب آپ کسی کے گھر پر جاتے ہیں نا، اس کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس کے ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ آپ کا اکرام بھی کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، جو اس میں آ گیا وہ امن والا ہو گیا۔ آنے سے مراد کیا ہے، داخل ہونے سے مراد کیا ہے کہ اس کو سیکھیے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس پر عمل کیجئے، اور جہاں تک ہو سکے اس کی تعلیمات کو عام کیجئے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ میرے بندے وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، کہ ان کے سامنے جب میرا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور ان کے سامنے جب وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو حدیث پاک میں یوں بیان کیا کہ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ، جیسے پانی کے لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا دلوں کو بھی یوں زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا وَمَا جِلَاؤُهَا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب اس کا حل کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اور تلاوت کا یہ سب سے بڑا حق یہ ہے جس کو علامہ اقبال صاحب نے یوں بیان فرمایا، گر نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول کتاب، گر نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کہ اگر دل پہ قرآن اثر نہیں کر رہا، یہ بہت بڑا حق ہے، اگر نہیں کر رہا نا تو پھر جتنی مرضی تفسیریں پڑھ لو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے دل پہ اترنا، وہ کن چیزوں سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے؟ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اپنے دلوں کو کینے سے، بغض سے، عیبوں سے، دوسروں کے دیکھنے سے باز آئیں، پھر دیکھیں قرآن دل میں کیا اثر کرتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اس کو شفا اور تمام مومنوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے درخواست ہے کہ اس کی تجوید، ترجمہ، تفسیر اور دل پہ اترنے کی کیفیت بنانے کی ضرور کوشش کریں۔ کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، بہت نوازش، تمام علماء کرام کا بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ شب 27 ہے، کل قرآن کریم کا حوالے سے خاص بات ہوگی انشاءاللہ، اور کل ہماری نشریات معمول سے خاصی طویل، کل ہم انشاءاللہ رات 10 بجے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جی صحیح سنا ہے آپ نے، صحیح سنا ہے آپ نے ماسا۔ جی ہاں، ہم ایک بریک کے بعد باہر حاضر ہوتے ہیں اذان فجر کے ساتھ انشاءاللہ۔ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بہت شکریہ جناب وسیم وسیع صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کرے تو اور یوں ہم اہلیان پاکستان 26ویں روزے میں داخل ہو گئے الحمدللہ. دنیا کے کئی ممالک میں بشمول سعودی عرب مکہ و مدینہ آج 27ویں شب اختتام کو پہنچے گی. وہاں پر کچھ دیر بعد وہاں 28واں روزہ اختیار کیا جائے گا. ہم اہلیان پاکستان آج ہم نے 26واں روزہ اختیار کیا ہے آج. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی اس سحر کی نشریات جو ختم ہو گئی اس کے بعد 3 اور نشستیں ہماری یا زیادہ سے زیادہ 4 نشستیں ہیں سحر کی اس طرز کی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ یہ ساری کی ساری نشریات ایک روحانی تجربہ اس طرز کا ثابت ہو جو کہ آخرت میں ہم سب کے لیے باعث نجات بنے انشاءاللہ. ہر نبی کی دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں, قرآن کی دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں. اور آج کی دعائے حضرت یونس علیہ السلام ہے, آپ سب کی سنی ہوئی دعا ہے. یہ سورہ انبیاء ہے اور فرمایا آپ سب نے سنا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پورا جو واقعہ آپ سب کے عزم ہے, آپ کے سب کے ذہنوں میں ہے. جب فرمایا وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ, جب اندھیرے میں انہوں نے ندا دی, آواز دی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا کیا. پھر کیا ہوا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, ہم نے مستجاب کر لی ان کی دعا, مان لی, قبول کر لی ان کی دعا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, نجات دے دی ان کو غم سے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اپنی مومنین کو ہم ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا شمار نجات پانے والوں میں فرمائے انشاءاللہ بشرط صحت و سلامتی زندگی. اور ہم آج شب یعنی کل جو ہماری سحری کی نشریات ہوگی وہ 10 بجے نہیں بلکہ 10:30 پر, یہ اضافی 30 منٹ آپ سب کو مبارک ہوں بھائی. 10:30 پر انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ. اور بشرط صحت و سلامتی و زندگی افطار کی نشریات کچھ گھنٹوں بعد یعنی کہ دوپہر 2 بجے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا.